کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے۔ امیر عظیمت حضرت علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے آواز بلند کی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ مجھے خون میں نہلا دیا جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بظاہر میری آسانی کی شکل ہو اور عافیت کی زندگی ہو، اور دوسری طرف میں یہ کہوں کہ ایک ملک ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اور پورے زور اور قوت کے ساتھ ہمسائے ملک سے مختلف زبانوں میں لٹریچر لکھ کر ملک میں بھیجا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ میں صرف اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ میری جان چلی جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا یہاں تک کہ وہ اس کا قربان ہو گئے، اور اسی طرح بہت سے آپ نے دیکھا راستوں سے الہام پھیل رہا ہے بڑی تیزی سے، ان راستوں پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسی چیزوں میں بھی لوگ اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں جن کا ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا کھڑا ہونا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ وہاں اس لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ محفوظ ہوں، یہاں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ممکنہ طور پر کسی مشکل کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا اس یہ اہم مسئلہ نہ بھی ہو تو اس کو اہم بنا کے مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کا اپنا تحفظ یقینی طور پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اہم مسائل وہ صرف اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوتا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس کے نتیجے میں مشکلات منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں، لہذا غیر اہم کو اہم کر دینا اپنے تحفظ کے پیش نظر، اور اہم کو غیر اہم کر دینا صرف اس لیے کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے۔ امیر عظیمت حضرت علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے آواز بلند کی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ مجھے خون میں نہلا دیا جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بظاہر میری آسانی کی شکل ہو اور عافیت کی زندگی ہو، اور دوسری طرف میں یہ کہوں کہ ایک ملک ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اور پورے زور اور قوت کے ساتھ ہمسائے ملک سے مختلف زبانوں میں لٹریچر لکھ کر ملک میں بھیجا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ میں صرف اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ میری جان چلی جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا یہاں تک کہ وہ اس کا قربان ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تک جب بھی دوسری طرف سے گولی چلائی گئی، ان کا مقصد تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے اور اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جائے۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے جب بھی کوئی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اخلاص کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ کام پھر انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ کام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے، دوسرا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین حق کو قیامت تک باقی رکھنا یہ ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور دین حق کی حفاظت کے لیے قیامت تک لوگوں کا پیدا ہونا اور اس کے لیے کھڑا رہنا یہ ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو کام لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اللہ کسی اور سے کام لے لو۔ اور ہم نے تو اس بات کو پڑھا ہے، اپنے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ نے پولیس بھیجی تو اکیلے نہیں تھے، 4 لوگ اور بھی تھے، اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ایک بوڑھے عالم دین رہ گئے ان کے ساتھ، 2 جو تھے انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بادشاہ کا موقف پہلے سمجھ نہیں آیا، فوج آنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دلائل زیادہ وزنی، پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو بات اس نے کہی ہے نا واقعی اس میں جان ہے، اس بات میں بھی وزن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اور ان کے ساتھ وہ بوڑھے عالم دین جب روانہ ہوئے تو لکھا ہے کہ راستے میں اس بوڑھے عالم دین کا بھی انتقال ہو گیا۔ اکیلا احمد بن حنبل ایک طرف، سارا ملک دوسری طرف، بادشاہ دوسری طرف ہے، سرکاری ملا دوسری طرف ہے، اور احمد بن حنبل کو جب نکال کر مارا جاتا، لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جس طرح کسی لکڑی کے اوپر چمڑے کو لپیٹ دیا جائے تو ایسا ان کا بدن تھا کہ ہڈیوں کے اوپر بس تھوڑی سی چمڑی نظر آتی تھی۔ اتنے ضعیف کمزور بدن والے کو
تازہ دم جلاد کو بلا کر 3 کوڑے اس زور سے مروائے جاتے کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور احمد بن حنبل کو وہ کوڑے مارے جاتے، اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہاں بتاؤ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے بھئی بات بڑی آسان ہے، اگر تو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ، ورنہ کوڑوں کی وجہ سے تمہیں ماننے والا نہیں، کوڑوں کی وجہ سے تمہیں ماننے والا نہیں، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو وہ پیش کرو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس دن حضرت احمد بن حنبل کو دوبارہ کال کوٹڑی سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنے تہمت کو بڑی زور سے باندھا، کہا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آج جب مجھے کوڑے مارے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، میرا سطر کھل جائے، اور دوبارہ سے جب احمد بن حنبل کو مارنے کے لیے نکالا گیا تو بے ہوش ہو گئے، لیکن جب تک سانس میں سانس رہی ایک ہی بات کہتے رہے کہ بھئی کوڑے سے تو میں نہیں مانتا، قرآن و حدیث سے کوئی بات ہے تو لاؤ میں اس سے قائل ہو جاؤں گا۔ جب روانہ ہوئے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جب روانہ ہوئے تو اس وقت دعائیں دیتے رہے زندگی بھر۔ ایک چور کو، ڈاکو کو، جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قید میں تھا، تو کسی نے پوچھا آپ رہا ہوئے اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ایک ڈاکو کو؟ تو کہا میں اس ڈاکو کو دعا اس لیے دیتا ہوں کہ جب مجھے روزانہ مارنے کے لیے نکالا جاتا تو ڈاکو مجھے کہتا امام احمد بن حنبل میں نے کئی چوریاں کی ہیں، مجھے انہوں نے بہت مارا اور میں نہیں مانا، اگر میں ڈاکو ہو کے اپنی بات پہ قائم ہوں تو امت کا امام ہے، تو ڈگمگا نہیں جانا، کھڑے رہنا۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بڑا حوصلہ ملا، اور جب پھر احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا تو بعض روایات میں ہے کہ شاید 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی، تو یہ 8 لاکھ لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کو حق پہ سمجھتے تھے، اور یہ 8 لاکھ لوگ اگر اس دن باہر نکل آتے تو احمد بن حنبل کو کوڑے نہ مارے جاتے۔ تو یہ بات سمجھے، لوگ آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں لیکن کھل کے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے جنازے میں آ جائیں گے، وہ آپ کو مدرسہ بنانے کے لیے پلاٹ بھی دے دیں گے، وہ آپ کو ہدیہ بھی پیش کریں گے، وہ آپ کے کہیں نہ کہیں حج عمرے کا سامان بھی پیدا کریں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مشکل وقت آ گیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے نہیں ہوتے لوگ۔ یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا لوگ کدھر کھڑے ہوئے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جس چیز کو ہم نے اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دینا اور اللہ سے مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ موت آئے تو آئے، قرآن سے میں جدا نہ ہو جاؤں، نبی کے فرمان سے جدا نہ ہو جاؤں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چل کر اس مدرسہ سے ملنے والے اسباق کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کسی کے والد کا نام نواز ہوگا، کسی کے والد کا نام خالد ہوگا، کسی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ کی آج دستار بندی ہو رہی ہے، اس سے پہلے اگر کسی جگہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو لوگوں نے کہا ہوگا عبداللہ کے بیٹے نے غلط کیا، لوگوں نے کہا ہوگا خالد کے بیٹے نے اچھا کام نہیں کیا، لوگوں نے کہا ہوگا قاسم کے بیٹے نے اچھا کام نہیں کیا۔ آج کے بعد اگر آپ غلط کام کریں گے تو لوگ کہیں گے انور شاہ کشمیری کے بیٹے نے اچھا کام نہیں کیا۔ آج کے بعد اگر کوئی غلط کام ہوگا تو لوگ کہیں گے قاسم نانوتوی کے بیٹے نے اچھا کام نہیں کیا، شیخ الہند کی اولاد نے کیا کام کیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے اکابرین کی تاریخ کو زندہ کریں، نہ یہ کہ ہم اپنے کردار کو خدا نخواستہ ایسے طور پر پیش کریں کہ ہمارے بدبودار کردار کی وجہ سے ہمارے اکابرین پہ انگلیاں اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ حفاظت کرنا۔